پھر ایک اور پرنسپل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری زندگی میں جو چیز ہمارے ایکشنز پہ، ہمارے اعمال پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہماری نیت ہے. انما الاعمال بالنیات. ہمارا دین تو اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ایکشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے نیت کے بغیر. اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی بھی شادی شدہ زندگی میں دوسرے کو کہے دیکھو پتہ ہے کیا، میں منافق نہیں ہوں، میرا دل بڑا صاف ہے. مائنڈ نہ کرنا، لیکن جو میرے دل میں آتا ہے نا میں منہ پہ مارتی ہوں. مائنڈ نہ کرنا، یہ کیسی بات ہے؟ کیا ہمارے دین نے یہ کہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کو اس طرح ٹھا کر کے بات بتا دے گی کیونکہ نیت صاف تھی؟ نہیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ صحیح الفاظ کا چناؤ، صحیح بات کا چناؤ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شادی شدہ زندگی میں اگر ہم ایک جملہ بھی بول رہے ہیں نا اور ہم سمجھیں کہ یہ مجھے سکین کر کے بولنا ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ بینگ مدر ان لا میں نے صرف شروع میں یہ کیا ہے کہ کچھ جملے لکھے ہیں اور میں نے سوچا ہے کہ اس کو بولنے کا 10 سال میں کیا اثر ہوگا، 10 years from now اس کا کیا اثر ہوگا. اور کتنے جملوں کو لکھ کر میں نے کوڑے کی ٹوکری میں پھینکا اور میں نے اپنے آپ کو بتایا میں نے نہیں بولنا، اور میں نے صرف صدقہ دیا اور اللہ سے دعا کی کہ میرے رب صرف مجھے حوصلہ دینا، اپنے وقت پہ چیزیں سیٹل ہوں گی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بیٹا یہ یہاں نہ رکھنا، بیٹا یہ ذرا نا یہ والا برتن نہ استعمال کرنا، اس کی بجائے یہ والا کر لینا. بیٹا یہ کپڑے جو تم نے یہاں رکھے نا ان کو اٹھا کے ادھر رکھ دینا. یہ چھوٹے چھوٹے جملے. کام والی آئے گی نا تو صبح صبح اٹھ کے اس سے کام کروا لینا. یہ اتنے بڑے جملے نہیں ہیں، مطلب آپ سوچے پتہ نہیں کیا بڑی بات ہے. جب تم وہ بناؤ گی نا سیلڈ تو اس میں یہ نہ ڈالنا. ٹھیک، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ، لیکن صرف یہ سوچا نہیں یہ میں نے اگر بولنا شروع کر دیا، ایک دفعہ بولا، 2 دفعہ بولا، وہ گھر میں ہے وہ دیکھ لے گی. سیلڈ میں اگر کوئی چیز ڈل گئی جو مجھے نہیں پسند میں اس کو سائڈ پہ کر دوں گی. اگر اس نے ایک برتن استعمال کر لیا جو اس کو نہیں پتا تھا کہ استعمال کرنا چاہیے تو ایک انسان سے زیادہ برتن کی ویلیو ہو گئی؟ نہیں، برتن کی ویلیو نہیں ہے، انسان کی ویلیو ہے. اس کو 10 سال میں سمجھ آ جائے کہ کون سا برتن استعمال کرنا ہے، اور 10 سال سے پہلے ہی وہ برتن فارغ ہو جانا ہے. تو میں اپنا ریلیشن شپ کیوں فارغ کروں اس برتن کے پیچھے؟ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت سی چیزیں سمجھ جاتا ہے. اور ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبھی ٹوکا ہے، آپ نوٹ کریں، وہ دوسرا انسان وہی کام کرتا ہے، اس کو وہیں رکھتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں اٹھاتا. اس کا ایک سور ایریا جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم ٹریننگ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے گھر کے حساب سے، اپنے ماحول کے حساب سے ٹرین کریں؟ جب تک آپ کا ریلیشن شپ کسی کے ساتھ بلڈ نہ ہوا اور آپ اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میکا اور سسرال کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، یہ بڑا ڈیلیکیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے. تو اس کی نزاکت کو سمجھنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کئی گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ شروع میں اگر کچھ نہیں کہا جاتا، آہستہ آہستہ اس کے ساتھ دیا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ سب بہو وہی کام کر رہی ہوتی ہے جو اس گھر کا سسٹم ہوتا ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں یہ لا آف نیچر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ کروموزومز ہوتے ہیں نا ہمارے جسم میں، ایک مرد میں ایک عورت میں، وہ ملتے ہیں ایک نیا انسان بنتا ہے. آگے سے کروموزوم سے اور نئے انسان بنتے ہیں اور انسان بنتے ہیں. اور ہم جیسے کہتے ہیں خاندانوں میں لگاتار شادیاں ہوں تو خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے، اب نارمیلٹیز آتی کہ کروموزوم وہاں سٹک ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 خاندانوں کو ملایا ہے نا تو اس لیے نہیں ملایا کہ کوئی ڈکٹیٹر سٹائل سے 100% جو سسٹم چل رہا ہے وہی چلایا جائے، اس لیے نہیں بنایا. کیونکہ دیکھیں کوئی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے جو انسانی سسٹم ہے. آپ اس کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں کیونکہ یو آر یوز ٹو دیٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی یہ رکھی ہے کہ ایک لڑکی آ رہی ہے ایک سسٹم سے، ایک لڑکا آ رہا ہے ایک سسٹم سے، وہ مل کے ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں اور اس کی اپنی اچھائیاں اور برائیاں ہوں گی. اور جو آپ نے سکھانا تھا نا لڑکے اور لڑکی کو، وہ آپ 20 سال تک سکھا چکے ہیں. تو ایک شخص جو 25 سال کی عمر تک سب کچھ سیکھ چکا ہوا ہے، اب آپ چاہ رہے ہیں اوور نائٹ وہ سب کچھ بدلے. اب وہ اپنی فرسٹریشنز کے ساتھ کیسے اس کو لے کے چلتا ہے، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے. ہم ساسیں ہیں نا، ہم کیوں باہر والی کسی ساس کو دیکھیں، ہم کیوں نہ اس چیز کو انجوائے کریں اور اس کو اسٹیبلش کریں. دوسری بات کہ ہماری کتنی دوستیں ہیں جو ساسیں ہیں، ہم ان کو کیوں نہ صحیح گائیڈ لائن دیں. آپ اگر اپنی کسی دوست کو ملیں جو ساس ہے اور وہ آپ کو کہتی ہے کہ بہو میری کچھ نہیں کرتی، ہم یہی خوبصورتیاں جو ہیں اس ریلیشن شپ کی ان کو کیوں نہ دکھائیں.
ہم کیوں اس نیگیٹیوٹی کو مزید بڑھائیں؟ تو ہم لوگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ رول پلے نہیں کرتے. ہم صرف اپنی ڈومین میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی طرح میری ساس کو یا میری بیٹی کی ساس کو یا میری بہو کو کوئی سمجھا دے، لیکن مجھے نہ کچھ کرنا پڑے. تو ہم میں سے ہر شخص کا ایک بڑی امپورٹنٹ ڈومین ہے، لیکن ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے. ہم ٹچ کریں اس سے بہت فائدہ ہوگا. ایک اور چیز، بہت سی چیزوں کی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آتی ہے. کس طرح سے؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میری کوئی دوست ہیں اور ان کا کچھ مسئلہ ہوا تو انہوں نے میرے سے بات کی. جب بات کی تو میں نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا. اب ان کا مسئلہ کچھ بڑھ گیا اور ذرا سیریس نوعیت کا تھا. ان کے ہسبینڈ نے مجھے کانٹیکٹ کیا، مجھے کچھ آپ گائیڈ کریں. ان کی بات سن کے مجھے لگا کہ 100% ان کی بیوی کا قصور ہے. جب میں نے اس سے بات کی تو جو اس نے بات بتائی تو مجھے لگا 100% شوہر کا مسئلہ. اب وہ جب دونوں بیٹھے تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو دونوں باتیں تھیں وہ بیلنس میں آ گئی. مجھے سمجھ یہ آئی حقیقت وہ نہیں ہوتی. حقیقت وہ ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. میں اپنی نظر سے دیکھ رہی ہوں نا، اپنے چشمے سے مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے، مجھے اپنا آپ نہیں نظر آ رہا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے مجھے وہی ٹھیک ہے. ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں قرآن کا جو پرنسپل ہے بہت امپورٹنٹ، کہ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو دونوں پارٹیوں کو اکٹھا بٹھاؤ اور ایک منصف وہ بیٹھے جو نیوٹرل ہو، جو کسی کی سائیڈ نہ لے، تاکہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح طرح سے کروایا جا سکے. سو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اپنی پرسنالٹی کو پہلے سمجھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہر ایک کے لیے، ساس، بہو، لڑکا، لڑکی، کہ مطلب مجھے ویسے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے لیکن مجھے محتاط ہونا پڑے گا. میرا ریلیشن شپ ایسا ہے. لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میرا تو یہ کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، لیکن نہیں اب میں نہیں کر سکتی اس طرح. یہ کیونکہ یہ بچپن کی تربیت ہوتی ہے، ہم نے سکھایا نہیں ہوتا. نہ لڑکے کو سکھاتے ہیں نہ لڑکی کو سکھاتے ہیں. ان کو ایڈجسٹمنٹ نہیں سکھاتے. ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم بڑی بس چیز ہو، توپ چیز ہو، اور وہ اپنے آپ کو یہی سمجھ کے شادی شدہ زندگی میں جاتے ہیں کہ میں تو بڑی چیز ہوں. آپ دیکھ لیں کہ وہ جو موویز بنتی ہیں، تصویریں کھنچتی ہیں، تو ان کو تو واہ واہ ہوتی ہے. تو واہ واہ کے بعد جب ان کا وہ ڈراپ سین ہوتا ہے تو ان کو تو بڑی پرابلم لگتی ہے. اس وقت ایٹیچیوڈز اپنے دیکھنے کی ضرورت ہے، چیزوں کے بارے میں پوائنٹ آف ویو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے میں چیزوں کے معاملے میں ریئیکٹ کرتی ہوں، رسپونڈ کرتی ہوں. ریئیکٹ کیا ہوتا ہے؟ چیخنا، چلانا، بدتمیزی کرنا، منہ بنانا، طبیعت خراب ہو جانا، رونا دھونا، اپنے آپ کو وہ مزری میں سمجھنا. کئی ساسیں ایسی بھی ہوتی ہیں وہ کچھ بہو کو کہہ نہیں سکتی لیکن دن رات ان کا رونا دھونا چل رہا ہے. اب وہ کہتی ہے میں تو ڈپریشن کی مریض بن گئی ہوں. تو اب آپ دیکھیں ہمارے رسپانسز کیسے ہوتے ہیں. مثلا اگر بہو دیر سے اٹھی ہے تو ساس کیا کرتی ہے؟ یوزلی ساس کی کیا پرسپشن ہے اگر بہو دیر سے اٹھتی ہے؟ موڈ آف تو ہے، لیکن سوچتی کیا ہے وہ؟ دیکھو جی، اب ساسیں کہتی ہیں فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں اس وقت کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی، آج کل کی لڑکیوں کا عجیب ہی حال ہے. لیکن اسی کے بارے میں، اس دیر سے اٹھنے کے بارے میں بہو کی کیا پرسپشن ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ شروع کے دنوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. ایک تو شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، پھر بعد میں کیوں سوتی ہے دیر تک؟ چلے عادت ہے. اور بھی کوئی پاسبلٹی؟ جملے اوائڈ کرنا چاہتی ہے، ملنا نہیں چاہتی ساس کو. میرا بھی یہی کہا ہے. اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ بیبی کی وجہ سے بچہ ہے، اس نے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. وہ راتوں کو جاگتی رہی ہے، جب ہسبینڈ کو آفس بھیج کے وہ کہتی ہے میں تھوڑی دیر سو لوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے، ہم یہ بات نہیں کر رہے. ہم ایک ٹیمپرمنٹ کی بات کریں جو کامن ایشو ہے. چلیں اسی طرح ایک اور دیکھ لیتے ہیں کہ اگر بہو سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے جب بھی کہیں جانا ہے تو ساس سے پرمیشن لے کر جائے. شوہر کے پاس جاتی ہے کہ میں چلی جاؤں ذرا اپنی امی کے گھر 2-3 دن رہنے، تو وہ کہتے ہیں کہ امی سے پوچھو. بہو کی پرسپشن کیا ہوتی ہے کہ اگر اس کا دل نہیں ہے یا اس کا ریلیشن شپ نہیں ہے، اور جب اس کو کہا جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ کمال ہے، میرے سے یہ کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، میں کیوں جا کے پوچھوں. اور وہ دل کی تنگی کے ساتھ پوچھتی ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ساس کا پرسپیکٹو دیکھا جائے تو ساس کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ یہ سمجھتی ہے میں بزرگ ہوں، مجھے ایک ریسپیکٹفل چیز لگے گی. دیکھیں دونوں اپنی پرسپشن سے جو سوچ رہی ہیں وہ صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی اماں نے نا ساری عمر اس کو یہ بتایا اپنے گھر جا کے کرنا، یہاں پہ تمہیں پرمیشن لینی ہے، اپنے گھر جا کے جو دل چاہتا ہے کرنا. کو تیسرے دن پتا یہ چلتا ہے کہ نہیں یہاں پر بھی مجھے پوچھ کے جانا ہے، یہاں پر بھی میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی.
ایک اور پرنسپل بھی سمجھ لیں، اور یہ زندگی میں ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے لیکن شادی شدہ زندگی کے لیے بہت اہم ہے. یہ زندگی ہوتی ہے نا ہماری، اس کو ہم مینج کرتے ہیں، اس کو ہم کلی طور پہ خوشیاں نہیں دے سکتے. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش کسی نہ کسی شکل میں آتی رہے گی. اللہ سے آزمائش کبھی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہماری زندگی میں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں اکثر شادی شدہ زندگی میں ساس بہو اور وہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کی جنگ جو چل رہی ہوتی ہے وہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کب میرا یہ مسئلہ ختم ہوگا. اگر ہر شخص اپنی جگہ سوچے یہ جو اس وقت کا مسئلہ ہے نا الحمدللہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر میں اسی پہ اللہ کا شکر کر کے اپنے اندر ٹھہراؤ لاؤں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروا لوں، چاہے وہ بہو ہے یا ساس ہے یا شوہر ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں وہ سکون آنا شروع ہو جائے گا، وہ بیلنس ڈسٹرب نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس اسٹرگل میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح اس کو میں اپنی خوشی میں بدلوں اور یہ خوشی ہمیشہ رہے، تو وہ جب اگلا ایشو کوئی آئے گا نا کچھ نہ کچھ تو ہوگا. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چھوٹا سا مسئلہ آئے گا اب ہمیں وہ اس سے بھی بڑا لگے گا. اور ہم کیونکہ پچھلے ایشو کو ریزالو نہیں کر سکے، ہم پچھلے مسئلے میں بھی اٹکے ہوئے تھے، اب اگلا مسئلہ آ گیا، اب ہم پھر پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری تو مشکلات ختم ہی نہیں ہو رہی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ رکھے ہیں، کبھی سرپرائز ٹیسٹ ہے، کبھی ویکلی ہے، کبھی منتھلی ہے، اب مڈ ٹرم ہے، اب فائنل ایگزامز ہیں، اور نئی کلاس میں پروموٹ ہوئے تو اس سے بڑا ٹیسٹ ہے، سلیبس بھی زیادہ ہے. تو یہ ایسی زندگی ہوتی ہے. بہت سی ڈس اپوائنٹمنٹ شادی شدہ زندگی میں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک پرفیکٹ امیج بنائی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سی شادیوں میں لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، آج کل دھوکے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا کوئی بڑا دھوکہ نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو کچھ اور لگتے تھے اب کچھ اور ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے نا ایک پرفیکٹ پکچر دیکھی. ہم نے لڑکی کو دیکھا تو ہم نے سوچا پرفیکٹ ہے، لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا سب کچھ پرفیکٹ ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اور ہمیں ان اونچ نیچ کے ساتھ ہی رہنا اور ایڈجسٹ کرنے کی عادت ہونی چاہیے. آج کل آپ دیکھیں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے نا لوگوں میں. شادی شدہ زندگی میں سیٹل ہونے کی کوشش ہی نہیں لوگ کرتے، وہ کہتے ہیں بس میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتی. اور اب تو لڑکی والے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے واپس آ جاؤ، برداشت نہیں کر سکتی، اور اس کو بڑا فخر سے لیا جاتا ہے. میرے جیسے شخص کو اکثر ایسی باتیں سننے کو بہت ملتی ہیں کہ مطلب آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ ساس جو اتنا منہ بناتی ہے تو وہ لڑکی وہیں بیٹھی رہے. آپ کی بڑی غلط ایکسپیکٹیشن ہے، اور ہم تو اپنی بچی کو سفوکیٹ نہیں کروا سکتے. ساری زندگی میں اگر وہ اکیلی بھی رہے گی اس کو بہت سے ڈیفیکلٹ مراحل ہوں گے. شروع سے ہم سنتے تھے کہ ایک چپ 100 سکھ. تو اگر ہر سٹیج پہ، اور یہ صرف لڑکی کے لیے نہیں ہے، مطلب ساس کے لیے بھی ہے، لڑکے کے لیے بھی ہے، ہم میں سے اگر ہر شخص کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں سوچے کہ میں تھوڑا سا اس کو برداشت کر لوں تو آگے جا کے میرے لیے آسانیاں آئیں گی. لیکن ان کے لیے اب ہماری ٹالرنس نہیں رہی ہے. اب ہم نے اپنے ہیومن رائٹس کے نام پہ اور ویمن رائٹس کے نام پہ ہم نے شادی کے انسٹیٹیوشن کو بالکل ہی شیٹر کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ زندگی کے ان سارے چیلنجز کو اچھی طرح ڈیل کر سکیں، جس مرضی سٹیٹس پہ ہیں، آپ کو نا 3-4 کام اپنے لیے ایک نارمل روٹین بنانی ہوگی، ڈیلی کا کام کرنا ہوگا. جیسے ہم صبح سے اٹھتے ہیں اور صبح اٹھتے ساتھ ہی گھر کی صفائی ہوتی ہے. جس دن آپ کی میڈ چھٹی کرے، آپ مجھے بتائیں کیا حالت ہوتی ہے؟ خوش ہوتے ہیں؟ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ صفائی نہیں ہوئی آج. اور بلکہ کئی دفعہ مرد گھر میں آ کے کہتے ہیں صاف ہی تو ہے آج، اور ہم آگے سے کیا بولتے ہیں؟ آپ کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو جہاں پہ ہم گھر کی صفائی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1 اپنی صحت، جسمانی صحت. جب ہماری جسمانی صحت اچھی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر یہ جتنے میں نے آپ کو پہلے چیزیں بتائی ہیں ان کے لیے ٹالرنس کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں آپ کے سر میں درد ہے، نارمل سی بھی کوئی بات کرے ہم کہتے ہیں پلیز میرا دماغ نہ کھاؤ. بخار ہے، سر میں درد ہے، بی پی زیادہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں شادی کے شروع میں اگر جب بھی بچی پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کا بھی اب دیکھیں نوزیا ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور وہاں پہ سسرال والوں کی ڈیمانڈز ایکسیسو شروع ہو چکی ہیں وہی ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں کہ یہ ہمارے ماحول کے ساتھ رل مل جائے. اور وہ بیچاری جو ہے وہ اپنی فزیکل ہیلتھ میں پھر رہی ہے پریشانی میں. ایک طرف سے وہ اس کو الٹیاں ہو رہی ہیں، ایک طرف سے اسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بریانی پکائے، کچن میں گھسے اور وہ اپنے نوزیے کو بھی سنبھالے اور سارے گھر کے کام بھی کرے. تو ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ میں فزیکلی فٹ ہوں. ہم میں سے کوئی دیکھے کہ ہمارے خاندان میں رہتے ہوئے کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی ایک سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ بھئی ان کا کیونکہ بی پی زیادہ ہے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے.
ابھی یہ پریگنینسی سے گزر رہی ہے تو اس کا یہ ہے. ہسبینڈ کے آفس میں کوئی مسئلہ ہے تو ان کی طبیعت آج کل خراب ہے، اس لیے وہ تھوڑے اریٹیٹڈ ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ میرے سے پٹ آف ہو چکے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے. فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنا اور دوسروں کے جو فزیکل لمیٹیشن ہے اس پہ ان کو مارجن دینا. دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اسپرچولی اپنے آپ کو، روحانی طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا. آپ دیکھیں نظر بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بچانا ان سب چیزوں سے، صبح شام کی دعائیں پڑھنا. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرنا. ہمارے گھروں میں پڑھی نہیں جاتی ہے. ہمارے تو درس پہ بھی لوگ لیٹ آئیں گے، اگر آج یہاں پہ قرآن پڑھنا ہوتا تو ہم اور لیٹ کئی دفعہ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ پڑھنا پڑے گا. تو جب ہماری اسپرچویلٹی نہیں ہوتی، ہم اپنی روح کی غذا کو فوقیت نہیں دیتے، اس کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، نمازوں سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے، استغفار کی کثرت نہیں کرتے، دعائیں نہیں پڑھتے، کبھی برکت نہیں آئے گی. اور یہ چیزیں ہمارے دل کو نرم کریں. آپ دیکھیں کتنی بہویں اس لیے پٹ آف ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں سارا دن میری ساس مسلح پہ بیٹھی رہتی ہے لیکن سلام پھیرتی رہی تو زہر اگل لیتی ہیں. اسی طرح کئی بہویں آج کل ہم دیکھتے ہیں پردہ بھی کر رہی ہیں اور بہت دین کو سمجھنے والی بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں آتی ہے. تو دونوں اینڈ پہ جو ہے مسئلے. لڑکا ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اماں نے ماشاءاللہ تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ نمازیں سکھائی ہی نہیں، پڑھوائی ہی نہیں کبھی. وہ لڑکا جو ہے کیسے بیوی کی قدر کرے گا جو اللہ کا بندہ نہ بن سکا؟ اس کے اندر بھی وہ بیلنس نہیں آئے گا، جھکاؤ نہیں صحیح آئے گا. اسی لیے آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ سلمان ولی جو ہے اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہ دے جہاں پہ وہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا، اس کے نکاح میں نہ دے جو نمازی نہیں ہے. تو نماز کی تو اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں. پھر ایموشنلی اپنے آپ کو اسی طرح ایموشنلی صفائی کرنی ہے. ڈپریشن ہو رہا ہے واک کریں، ڈپریشن ہو رہا ہے آپ اچھی سی کتاب پڑھیں، تھوڑا ریسٹ کریں. غصہ آتا ہے اینگر مینجمنٹ سیکھیں. ہمیں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا، مجھے کبھی ڈپریشن نہیں ہوا، مجھے کسی کی بات بری نہیں لگی. جیلسی ہو رہی ہے، اس کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ سوچیں. میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ میری بہو کا یا میری ساس کا یا میرے شوہر کا بھلا ہو جائے، نہیں، اس لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے ہم ہیلدی ہوں، اپنے اوپر انویسٹ کریں. اور آخری چیز کہوں گی کیونکہ نماز کا وقت ہے، ایک کام اگر ہم سب سیکھ لیں وہ ہے معاف کرنا. اب دیکھیں کبھی کبھی کسی نے اتنی زیادتی کی ہوتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے اس کو معاف کر دو تو ہم کیا کہتے ہیں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی. اور یہ والا فلمی ڈائلاگ ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ریسرچ میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے نا، اور اکثر ہوتا یہ کہ اس پہ ہم ایک بات بہت بولتے ہیں، اب میں اس کو مزہ چکھاؤں گی. وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، لڑکا ہو سکتا ہے، اگر اماں کی بات سن لی جا کے بیوی کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس کو مزہ چکھاتا ہوں. لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ میری ساس اور جو سسرال والے چاہ رہے ہیں نا، میں بھی ان کو بتاؤں گی کہ کہاں انہوں نے شادی کی ہے، میں بھی نہیں بات سنوں گی. اور کئی دفعہ ساس کہتی ہے اب میں اس کو بتاتی ہوں، میں تو اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گی، 2 دن میں اس کو سیدھا کر دے گا. مزہ چکھانے کے چکر میں آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا انسان کو کوئی مزہ نہیں آتا، وہ گلٹ فری ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو اچھا ہوں، میں تو مظلوم ہوں، یہ شخص برا ہے جو غلط کام کر رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو چین کر لیتے ہیں. وہ شخص تو کبھی آئس کریم کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، سو رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اور آپ غصے میں، حسد میں، اپنے بغض میں کڑ کڑ کے نا آپ سننے کے ساتھ آپ کی چین بندی ہوئی ہے، اور آپ وہ جہاں جا رہا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے کیا جا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اب یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور اکثر آپ دیکھیں جب آپ کا کسی پہ بہت شدید غصہ ہوتا بھی یہی ہے، اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، آپ اپنے غصے میں موڈ خراب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب شوہر پہ ہی ڈال کے دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو جی آج پھر یہ سودے پورے نہیں لائے، میں معاف نہیں کروں گی. آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ یہ معاف کرنے کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو تحفہ دے رہے ہیں، میں اس کو اپنے سسٹم سے فارغ کر رہی ہوں. وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں صبح اٹھنے سے لے کر رات تک 15 لوگوں سے اس کی کہانی ڈسکس کروں. میں جو ہوں ساری زندگی اسی کے بارے میں سوچنے پہ لگاؤں. جو ہونا تھا ہو گیا، چیپٹر کلوز. کتاب اچھی نہیں تھی، اس کو کہیں اٹھا کے لائبریری میں ایسی جگہ رکھو جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچے اور اس کو کھول کے دوبارہ پڑھنا بھی نہ پڑے. اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو میرا رب ہے دیکھ رہا، مالک یوم الدین، وہ حساب خود کر لے گا. میں اس چکر میں نہیں پڑنے والی. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں تو کوئی ہمارے بارے میں بھی تو ایسے سوچ سکتا ہے نا. تو یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کے حساب لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آخرت میں ہمیں بہت سے لوگوں کا حساب دینا پڑ جائے. تو ہمیں یہ کلچرز بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو شادی شدہ زندگی، تو ہم میں سے ہر شخص اگر یہ سوچے کہ ہم جو اپنی یہ زندگی گزاریں
اس میں ہم ان سب چیزوں کو خاص طور پہ فوکس کریں, اپنے اندر یہ وسعت لے کے آئیں, تو انشاءاللہ ہمارے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی کہ جب آپ یہ کام کر رہی ہیں نا, شہید وفا والی اسٹیٹمنٹس نہیں ریلیز کرنی. یہ کہنا, سامنے ہی کہہ دینا بیٹا میں مائنڈ ہی نہیں کرتی, تم لوگ بے شک نہ مجھ سے پوچھا کرو, میں بڑی لبرل ساس ہوں, جو دل چاہتا ہے کرو. تو دیکھیں جب آپ ایسی اسٹیٹمنٹ ریلیز کریں گے تو وہ یہی کریں گے. آپ نے اپنے نا یہ ساری پلاننگ آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ آ کے آپ کو سلام کرتا ہے, آپ کے وعلیکم السلام کیا حال ہے بیٹا, اگر وہ آپ کے ساتھ کبھی بیٹھ گیا تو یہ نہ کہ جاؤ 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 بیوی کے پاس جاؤ, بیوی کو ٹائم دو, یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ جب وہ بیوی کو ٹائم دے گا وہ کہے گا اماں نے تو مجھے دے دیا, فارغ کر دیا, ریزائن ہو گئی ہیں. کیونکہ میں نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہیں, یا بیوی بھی کبھی ایسی غلطی کرتی کہتی ہے پھر بعد میں اس چیز پہ جی میں کہہ کے بعد ہاں کہ بیٹا میں مائنڈ نہیں کرتی, جب مرضی آؤ جاؤ جو مرضی کرو. چپ رہے تو آپ بات کریں. دیکھیں اگر آپ سے وہ کچن میں سے آ کے پوچھتی ہے, کو آ کے کہتی ہے کہ آنٹی یہ اس والے برتن میں چائے بنا لوں, تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, بیٹا جو مرضی برتن لے لو. اگر پوچھ رہی ہے تو پھر آپ کہہ دیں نہیں بیٹا اس میں نہیں, اس میں بنا لو. مطلب کسی بھی ریلیشن شپ میں آپ ہوں, اپنی وہ جو پلاننگ ہوتی ہے, ماسٹر پلان ہوتا ہے, وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ گھر بناتے ہیں, نقشہ بناتے ہیں, آپ پورے محلے کو تو نہیں بھیجتے اپروول کے لیے. ماسٹر پلان ایک جو گھر کا مین بندہ ہے اس کے پاس ہوتا ہے, ماسٹر کی اپنے پاس آپ رکھتے ہیں, باقی چھوٹی چھوٹی چابیاں آگے پاس کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ اگر اس شخص کو اگلے کو انڈرسٹینڈنگ دے دیتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو, میں بڑی لبرل ہوں, اور آپ پھر کبھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی ایک خاص موقع پہ وہ کچھ کرے تو وہ نہ کرے, تو پھر وربلی نہیں کہنا کہ مجھ سے پوچھنا. جیسے بچے آپ کے لیے تحفہ لائیں, اکثر میں کہتی ہوں میرے لیے کیا ضرورت تھی, میرے پاس تو بہت چیزیں نہیں, خوشی سے لیں, خوشی سے لیں, آپ کیوں کریں, پیار کریں. یہ نہ کہیں کہ مجھے ضرورت نہیں, ہاں. اپنے آپ کو زیرو نہ کریں. یا یہ کہیں کہ بیٹا اتنے مہنگا تحفہ لانے کی کیا ضرورت تھی, ہاں. پھر اگلی دفعہ وہ سستا لائے گا تو کہیں گے لو جی بیوی کے لیے مہنگا لاتا ہے, میرے لیے سستا لیا. یا بیوی کہے کہ آپ نے جو کرنا ہے اپنی امی ابو کے لیے کریں, اگر وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے شوہر پاس, تو بار بار نہ کہ جائے امی ابو کے پاس بیٹھے, پھر وہ کہے گا بیوی کو ضرورت نہیں ہے, وہ کہے گا چلو میں امی ابو کے پاس بیٹھتا ہوں. مطلب ہر ریلیشن شپ میں جو وہ کام کر رہا ہے آپ اس ڈومین کو اونرشپ کے ساتھ کریں, اور دل میں سوچتے رہیں کہ اگر انہوں نے نہ پوچھا اٹس اوکے, ٹوکا ٹوکی نہیں ہو, اور بالکل بھی آزاد نہیں چھوڑ دینا. شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہر بات پہ لگتا ہے کہ یہ بیوی کا لفظ بول رہا ہے, یہ پہلے نہیں ایسی باتیں کرتا تھا. لیکن اگر آپ تھوڑی سی اپنی یادداشت کو بحال کریں تو کئی جگہوں پہ آپ کا بیٹا آپ کو بہت سی ایسی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.